مبارک کی اس نشست کے لیے میں نے سورہ فیل تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ابرہہ اور اس کے لشکر کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ اس صورت کو اگر ہم غور کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب کو اگر سمجھیں تو ہمیں بہت کچھ ملنے کو ملتا ہے۔ اس صورت یاد رکھیں، یہ صورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے فقط 2 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا۔ جس واقعے کا اس صورت کے اندر یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کا جو واقعہ یہاں ذکر ہے، جس واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں، یہ حضور کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک۔ الم یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ محبوب آپ نے دیکھا ہے۔ اب حاضرین محترم سوال پیدا ہوتا ہے، حضور تو ماں کے پیٹ میں تھے، یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے کا ہے، تو حضور نے کیسے دیکھا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضور کی پیدائش کے قریب ہے، تو اللہ رب العزت اس لیے یہ فرما رہے کہ حضور آپ تو جانتے ہیں یہ واقعہ، آپ نے تو دیکھا ہے واقعے کو، اس لشکر کو، حالانکہ حضور نے دیکھا نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ تو 2 ماہ پہلے کا ہے، مگر ایسے واقعے بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو حضور کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہوئے۔ وہاں بھی اللہ رب العزت یہی کلمہ ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس شخص کو بادشاہت دی، سلطنت دی، پھر وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ یہ نمرود والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ نمرود والا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ کی پیدائش سے 7000 سال تقریباً پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت یہی کلمہ ارشاد فرما رہا ہے، استفہام انکاری، کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور آپ نے تو دیکھا ہے۔ اب یہ حضور کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، حضور نے انہیں کیسے دیکھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم اس کا جواب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور خود آقا کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور نے نگاہ نبوت سے یہ باتیں سارے دیکھے ہوئے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر شے کا علم آپ کو دے دیا ہے، ہر اس شے کا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یا تو اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات جو حضور کی پیدائش سے پہلے یا حضور کی وفات کے وصال کے بعد آنے تھے، اللہ نے ان کا علم حضور کو دے دیا ہے، یا حضور اپنے نگاہ نبوت سے ان واقعات سے باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ نے تو وہ واقعہ دیکھا ہوا ہے کہ میں نے ان ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا،
کیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا۔ حاضرین محترم، یہ ابرہہ اس کے لشکر کا یہاں واقعہ کا ذکر ہے۔ تو عزیزان مکرم، ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، نصرانی بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ تو جب وہ یمن کا بادشاہ ہوا تو اس نے یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا گرجا گھر، عالیشان، خوبصورت، حسین و جمیل ایک کلیسا، گرجا گھر، عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ تو جب وہ گھر تعمیر ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ، ٹولوں کے ٹولے، گروہ در گروہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے گرد طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اتنا بڑا عالیشان خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا، اس کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پہلے یمن کے اندر پابندی لگا دی کہ ادھر کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کوئی نہیں جائے گا، یہ میں نے عالیشان گھر تعمیر کیا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرو۔ خوبصورت گھر ہے، حسین گھر ہے، یہ بڑا دل کو بھانے والا گھر ہے، وہ تو مٹی کا کچا گھر ہے، آپ اس گھر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر اس نے آس پاس کی بستیوں کو، اہل عرب کو، جب عرب والوں کو پتہ چلا تو ان کو یہ بات بری لگی، اچھا نہ لگا، کیونکہ عرب کی عزت، عرب والوں کا مقام، قبیلہ قریش کی عظمت، ان کا مقام اس کعبہ بیت اللہ کی وجہ سے تھی، اس گھر کی وجہ سے تھی، تو انہیں یہ اچھا نہ لگا۔ ایک عربی نے اس یمن کے اندر جو گرجا گھر ابرہہ نے بنایا تھا اس کے آس پاس میں اس کے اندر گندگی کے ڈھیر لگا دی، اس کے اندر نجاست گندگی کے ڈھیر لگا دی۔ جب ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ سیخ پا ہوا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا اور قسم اٹھا لی کہ اب میں مکہ کے اندر جو گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں وہ میں گرا کے رہوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے، عربیوں نے میرے اس گھر بنائے ہوئے گھر کی بے حرمتی کی، تذلیل کی۔ تو اس نے ہاتھی، اس وقت طاقتور ہوتے تھے، ہاتھیوں کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھی، تو مختلف روایات آتی ہیں 8 ہاتھی یا 12 یا 14، اکثر کثیر روایات کے اندر 14 کا ذکر ہے۔ اس ہاتھیوں میں سے جو سب سے طاقتور ہاتھی تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا، محمود ہاتھی، وہ بڑا طاقتور تھا۔ تو اس نے بڑے بڑے زنجیریں اور رسے اٹھائے کہ یہ میں کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ کر اور ہاتھوں کی گردن میں جب باندھوں گا تو ان کو جب میں آگے ہانکوں گا تو یہ زور لگائیں گی تو اس کے ساتھ کعبہ کی دیواریں گر جائیں گی، کعبہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو وہ اس ارادے سے یمن سے نکل پڑا۔ تو جب یمن سے نکل پڑا ادھر سے مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ابرہہ بادشاہ اس نیت سے آ رہا ہے، تو پھر راستے میں جو بھی اہل عرب کے قبائل تھے، آباد تھے، تو ان کو جب پتہ چلتا تو وہ دفاع کرتے کعبہ بیت اللہ کا، مگر وہ ان پر غالب آ جاتا، انہیں مغلوب کر دیتا اور ان کو قید و بند اور قتل و غارت۔ اسی طرح وہ مکہ کے قریب جب پہنچا تو اس نے اپنے خیمے لگائے، پڑاؤ ڈالا، وہاں رہائش اختیار کی، اور مکہ کے آس پاس جو عربی لوگوں کے اونٹ اپنی چراگاہوں میں چر رہے تھے، جانور اپنی چراگاہوں میں چر رہے تھے، تو اس نے اپنے فوجی کو، اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ ان کا سارا جو مال مویشی یہاں چر رہا ہے اس کو قید کر لیا جائے۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، تو اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے جو حضور کے دادا تھے، اور اس وقت کعبہ کے متولی، کعبہ کے والی، کعبہ کی خدمت گزار حضرت عبد المطلب تھے۔ تو جب مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہمارے جانور بھی اپنے قبضے میں لے لیے، اور اس نے پھر اپنا ایک ایلچی، اپنا سفیر وہ بھی مکہ کے اندر بھیج دیا کہ مکہ کا جو والی ہے، جو متولی ہے کعبہ کا، جو ان کا بڑا ہے، سردار ہے، ان سے جا کے میرا پیغام دے کہ ہم آپ سے جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں ہیں، ہم بس کعبہ بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے ایک فرد نے ہمارے گھر کی بے عزتی کی، بے حرمتی کی، بس ہم گھر گرا دیں گے، آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، پھر ہم چلے جائیں گے، آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب تک جب یہ پیغام پہنچا تو وہ سیدھا ابرہہ کے پاس چلے گئے، ان کے خیمے میں۔ تو آپ اتنے خوبصورت
खूबसूरत थे, हसीन थे, एकदम में आता है, और आपका रोब और दबदबा इतना था और कद काठ इतना था कि आपके रोब और दबदबे की वजह से वो अबरा बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब देखा तो वो दहल गया, कांपने लगा। उसने कहा अब ये इतना जुर्रत वाला, ताकत, कभी रोब और दबदबे वाला शख्स आ रहा है, अब ये जो भी मुतालबा मुझसे करेगा मैं पूरा करूँ। अगर ये मुझसे कहेगा कि मैं काबा पर हमला न करूँ तो मैं हमला इरादा तर्क कर दूँगा, वापस। तो वो तख्त से उतर कर नीचे बैठा और अब्दुल मुत्तलिब को अपने सामने बिठा लिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि कैसे आए, क्या हुक्म है आपका? आपने कहा मेरे 200 ऊँट आपने पकड़े हैं और मेरे कबीले वालों के जानवर आपने पकड़े हुए हैं, वो वापस लेने आया। तो फिर उस शख्स ने कहा, अब्राह ने, कि मैं तो आपके रोब और दबदबे से कांपने लगा। मैंने तो इरादा कर लिया था कि आप मक्का पर हमला ना करने वाली बात करेंगे और मैं छोड़ दूंगा, मगर मैं आपकी बातें सुनकर हैरान हूँ कि आप कैसे मुतवल्ली हैं मक्का के, कैसे खिदमत गुजार हैं, कैसे निगहबानी हैं, कैसे सरदार और लीडर हैं। आपको अपने इबादत खाने की परवाह नहीं और आप अपना माल वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बजाय मैं अपने माल का मालिक हूँ, उसका जो मालिक है अगर उसने चाहा तो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, उसकी हिफाजत उसका मालिक मेरा अल्लाह करेगा। तो इससे पता चलता है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, बुत परस्त या मुशरिक नहीं थे। बुत परस्त या मुशरिक हुजूर के आबा व अजदाद में थे, हुजूर के खानदान वाले नहीं थे, मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। तो हाज़िर मोहतरम, अबरा बादशाह ने फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए और फिर उसने अपना जो बड़ा हाथी था, महमूद जिसका नाम था, उसको मक्का की तरफ रुख करके हाँकने लगा तो वो हाथी उड़ता ही नहीं था। बाकी तीनों तरफ दाएं बाएं या पीछे उस हाथी को हाँकता तो वो हाथी चला जाता, मगर मक्का की तरफ मुँह करके वो नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इनकार कर दिया था। वो हाथी मक्का, काबा बैतुल्लाह की आज़मत, मक्का की शान, कुरैशों की शान, अरबों की फजीलत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इनकार कर दी थी, उनका मुकाम और उनकी आज़मत बता दी थी। जब भी वो अब्राहा अपने उस हाथी महमूद को, जो बड़ा ताकतवर था, जो बड़ा हाथी था, जोरावर था, वो मक्का की तरफ ना जाता, बाकी तीनों तरफ वो अगर हाँकता तो वो चला जाता। फिर बाकी हाथी जो थे वो वहाँ ले गया। तो इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा बैतुल्लाह के दरवाजे के कुंडू के साथ अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाकर अल्लाह के हाँ गिड़गिड़ा कर रो कर दुआएं मांग रहे थे कि बारी ताला ये तेरा घर है, हम में इतनी कुव्वत नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम इसको बचा सकें, इसका दिफा कर सकें, ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत कर। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील परिंदे उनको भेजा और उनके 2-2 कंकरियाँ उठाए हुए थे, एक चूंच में और एक 2 पंजों में एक कंकरी, चने के दाने जितनी। वो कंकरियाँ जब उन मशकों पर बरसाईं तो वो कंकरियाँ बजाय छोटी सी थी, चने के दाने जितनी, मगर पत्थर बनकर उन पर बरसते थे, उनको चीट काट दिया। तो इसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फील के अंदर किया, फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अला, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, क्या उसने उनके मक्र फ़रेब को बातिल और नाकाम नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर हर सिमत से परिंदों के झुंड फेंक दिए। तरवीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर कंकरीले पत्थर मारते थे, बरसा रहे थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। जिस तरह फसल तबाह बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, भूसा बन जाता है उसका, तो अल्लाह ने फरमाया फिर जब कंकरियाँ उन पर उन परिंदों ने बरसाई तो वो खाए हुए भूसे की तरह पामाल हो गए।
جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، ایک تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو اپنے گھر کی عظمت بتائی کہ یہ جو میرا گھر ہے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور پھر قبیلہ قریش کی عظمت اس سے معلوم ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو بتلائی کہ قریش کتنا معزز قبیلہ ہے میرے یہاں، کتنا عزت والا یہ قبیلہ ہے۔ پھر آگے سورہ قریش کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی قبیلے کا ذکر فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے سبب ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ قبیلہ قریش چاہے وہ سردیاں ہوتی یا گرمیاں ہوتی وہ تجارتی سفر جاری رکھتے، ان کے دلوں کو اللہ نے مانوس کر دیا تھا، وہ سردیوں میں بھی تجارت کرتے اور گرمیوں میں بھی تجارت کرتے۔ جب گرمیاں آتی تو وہ شام کی طرف تجارت کرتے، شام چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جب سردیاں آتی تو وہ یمن کی طرف تجارت کرتے، یمن چونکہ گرم علاقہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور نعمت قبیلہ قریش پر کی کہ الذی اطعمہم من جوع، جب ان کو بھوک لگتی تو اللہ کی طرف انہیں کھانا عطا کیا جاتا تو انہیں کھانا مل جاتا۔ وآمنہم من خوف، اور ایک اور نعمت جو اللہ نے قبیلہ قریش پر کی وہ یہ کہ جب بھی انہیں کوئی خوف آتا دشمنوں سے تو اللہ رب العزت ان سے انہیں امان دیتا، امان بخشتا۔ تو پھر ان تین نعمتوں کے ساتھ کہ سردیوں اور گرمیوں میں بھی آپ تجارتی سفر پر مانوس ہو گئے قبیلہ قریش، پھر بھوک جب ہوتی تو انہیں کھانا عطا کیا جاتا، جب خوف اور مصیبت ہوتی تو انہیں امن دے دیا جاتا، ان تین نعمتوں کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس اب انہیں چاہیے کہ یہ میرے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں اور ان کی شکر گزاری کریں۔ تو اس صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بندے پر کوئی نعمت ہو جائے، بندے پر کوئی اللہ کی نعمتیں ہوں، اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمتیں عطا کرے تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اپنے رب کے ہاں اپنے رب کی عبادت کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی سچے دل کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔